You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حضرات علماء کرام، مشائخ عظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، 15 روزہ اجلاس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الحمدللہ 7ویں نشست ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے فتنہ دجال اور اس سے حفاظت کا طریقہ۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، طرح طرح سے وہ اپنے بندوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ ایمان والے بندوں کی خصوصی آزمائش ہوتی ہے، اہل ایمان کو خطاب ہے، اور اس کے ذیل میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے یہ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ایمان والو، ضرور بالضرور بہر صورت ہم تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں آزمائش میں ہم ڈالیں گے، کبھی تمہارے اوپر خوف مسلط کر دیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس خوف کی حالت میں ایمان پر باقی رہتے ہو یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ اور بھوک کی کیفیات طاری کی جائیں گی۔ فاقے کے عالم میں بھوک کی شدت تو محسوس کر رہے ہوگے، لیکن کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اس بھوک کی حالت میں دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کے تقاضے پورے کر رہے ہو یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے مالوں میں ہم کمی برپا کر دیں گے، مالوں میں کمی ہو رہی ہے، اس حال میں ایمان پہ باقی رہتے ہو یا نہیں، ہم تمہاری ایسے بھی آزمائش کریں گے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، کسی پر موت طاری کر دی جائے گی، اور پھر یہ ہم دیکھیں گے اس غم کی حالت میں ایمان پر باقی رہتے ہو یا نہیں۔ کبھی ایسا ہوگا کہ پھلوں سے لہلہاتے ہوئے باغ، پھلوں سے لدے ہوئے باغ، وہ پھل ضائع ہو جائیں گے۔
جس باغ پر اپنی محنت صرف کی، پیسہ صرف کیا اور بہت ساری امیدیں اور آرزوئیں اس باغ کے پھلوں پر قائم تھیں، پھر ہمیں دیکھیں گے کہ تمہارے مالوں میں، تمہاری جانوں میں اور تمہارے پھلوں میں جو ہم نے نقصان کیا ہے، اس حال میں تم ایمان پر باقی رہتے ہو یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے اللہ بہت زیادہ شفیق اور مہربان ہیں ہم پر اور آپ پر، ورنہ امتحان لینے والا کبھی پرچہ آؤٹ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس کا ایک مضمون، کوئی سبجیکٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پورا پرچہ مس، ختم، دوبارہ سوالات بنائے جائیں گے۔ ہمارے اللہ کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں کہ انہوں نے امتحان کا پرچہ ہی آؤٹ کر دیا، کیونکہ وہ ہمیں اور آپ کو پاس کرنا چاہتے ہیں۔ جتنے سبجیکٹ ہیں امتحانات کے وہ سب کلیئر کر دیے اور پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ ایسا ہو کر رہے گا، تیاری کرو۔ ہم اور آپ آج کل خاص طور پہ جن نامساعد حالات سے گزر رہے ہیں، ایک طرح کا خوف مسلط ہے، تو کچھ دنیا کے تقاضے ہیں، کچھ دین کے تقاضے ہیں۔ دنیا کا تقاضا یہ ہے کہ یہ خوف مسلط ہو گیا تو کیا کیا جائے؟ اپنی پہچان مٹا دی جائے، جو لوگ دیکھ کر محسوس کر لیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ غلام نے سوچا کہ ہر چہار جانب سے خوف طاری ہے، شکل بدل لو، حلیہ تبدیل کر لو، کوئی دیکھ کر یہ محسوس ہی نہ کرنے پائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ اس خوف سے اس قدر زیادہ متاثر ہو گئے کہ اپنی پہچان ہی مٹا دی۔ اس کا مطلب امتحان میں یہی فیل ہو گئے۔ خوف کتنا ہی طاری کیوں نہ ہو، آپ یقین جانیں کہ یہ خوف جو ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے، یہ تو ہمارے پیپر اور ہمارے امتحان کا ایک پرچہ ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ہے اور اچھی شناخت بنائیں گے۔ پہچاننے والے پہچان لیں کہ ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے، انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، ہمیں اور آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ ہم کریں گے، تاکہ اپنے اس امتحان کے پرچے میں کامیاب تو ہو جائیں۔ بھوک مری طاری ہو گئی، کبھی کسی حادثے میں کوئی مر گیا، حملہ کیا گیا، جان لیوا حملہ کر دیا گیا، ڈر گئے کیا؟ اگر ڈر گئے تو پھر فیل ہو جائیں گے۔ یہ ساری باتیں پہلے سے قرآن میں لکھی ہیں، اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب آپ سیرت پڑھیں گے تو 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی اس طرح کے حادثات سے بھرپور ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی دیکھیں اور 10 سالہ مدنی زندگی دیکھیں، آپ کی راہوں میں کب کانٹے بچھائے گئے، آپ کے نبی کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر کہاں سنگ باری کی گئی۔ ہمارے اور آپ کے نبی کو طائف کی سرزمین پر سنگ باری کر کے کتنا زخمی کیا گیا تھا، ویسے حالات تو نہیں پیش آئے، ذرا سی بات میں گھبرا گئے۔ اور جبکہ اللہ نے ایمان والوں کو آواز دے کر یہ بات کہی تھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد حاصل کرتے رہنا یہ ایک سچائی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بات کہہ کے پھر امتحان کا پرچہ آؤٹ کیا کہ تمہارا امتحان ان چیزوں میں ہوگا، یہاں پھسل نہ جانا، تمہارے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہ برپا ہو جائے۔ جب یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تو ذہنی طور پہ ہمیں آپ کو پہلے سے ہی ان تمام حادثات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے انشاءاللہ۔ یہ فتنے ہیں، چھوٹے چھوٹے فتنے، آزمائش کی چیز۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلا شبہ یہ ایک سچائی ہے اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے
تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں. اللہ تمہیں مال دے رہا ہے، آزمائش ہوگی، اور اللہ تمہیں اولاد دے رہا ہے، اس میں بھی آزمائش ہوگی. فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دنیا میں بے شمار فتنے ہیں جن سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے، اور ہر فتنے میں ہمیں اپنے اللہ کی مدد چاہیے ہے. کامیاب ہو جائیں گے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ 2000 سال تک آپ یہیں زندہ رہیں گے؟ مرنا ہے تو مرنا ہے، کوئی نہ کوئی تو وقت آئے گا. یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے؟ یہ کس نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے؟ یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے. یہاں صحت کے ساتھ میں بیماری لگی ہے، یہاں عروج کے ساتھ میں زوال وابستہ ہے، یہاں مالداری کے ساتھ میں غربت چھپی ہوئی ہے. یہ حالات پیش آتے رہیں گے، ان سے کبھی گھبرانا نہیں. ہاں، ایک آزمائش اتنی بڑی ہے، ایک فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ اس روئے زمین پر نہ پہلے برپا ہوا نہ بعد میں برپا ہوگا. اس فتنے کے بعد اس کی تیاری کیجئے. یہ تو چھٹ پٹ کی چیزیں ہیں. کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں حملہ ہو گیا، یہ تو ہونا ہی ہے. اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیجئے. کبھی آپ کا سوشل بائیکاٹ کیے جانے کا اعلان ہوگا تو اس میں غصہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں الجھنوں کا شکار بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کے نبی کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا گیا تھا مکی زندگی میں؟ آپ علیہ السلام کا مکی زندگی میں جو سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، جب اس کی تاریخ پڑھیں گے اور نبی کی سیرت پڑھیں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تقریباً 2.5 سال تک شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے تمام ایمان والے ساتھی صحابیات، معصوم سے بچے اسی ایک گھاٹی میں اس طرح محصور کر دیے گئے. نہ ان سے کوئی سامان خریدا جائے گا، نہ ان کو کوئی سامان بیچا جائے گا، نہ ان کی کوئی مدد کرے گا، نہ ان سے کوئی ہم کلام ہوگا، نہ ان سے کوئی سلام کرے گا، نہ ان کے سلام کا کوئی جواب دے گا. یہ سوشل بائیکاٹ کی تحریر لکھ کر بیت اللہ کے اندر ٹانگ دی گئی تھی. آپ کے خلاف تو اتنی منظم سازش نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کی، اعلان کر دیتے ہیں، ان کی مرضی ہے. آپ گھبرانا نہیں ان باتوں سے، بہت چھٹ پٹ کی چیزیں ہیں. یہ دنیا بھی دیکھ لیتی ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. آپ کے صبر اور آپ کی استقامت بھی لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ چھوٹے موٹے لوگوں نے نہیں، بڑے بڑے عہدے داروں نے مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کرنے، سماجی بائیکاٹ کرنے، تجارتی اور معاشی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا. اور یہ مسلمان ہیں کہ وہ اپنے دین پر اور زیادہ مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سر آپ کا بڑا احسان ہے، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، آپ کے ان بیانوں نے ہمیں اور زیادہ بیدار کر دیا، اب ہم اپنے اسلام پہ اور زیادہ قائم رہیں گے. کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ تو ان پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے کہہ دیجئے بھائی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجئے، آپ کے ان بیانوں سے فائدہ ہی ہمیں ہو رہا ہے. ہم تو خواب غفلت میں پڑے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ ذرا اب باعزت زندگی گزارنے کے لیے ہوش و حواس میں آنا پڑے گا، اپنے اقتصادی حالات کو درست کرنا پڑے گا، اپنے معاشی حالات کو بہت بہتر بنانا پڑے گا، اپنے تعلیمی نظام کو اور زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا. یہ تو بیدار کر رہے ہیں آپ کو. یہ بہت چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، ان سے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ. البتہ ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. اس دھرتی پر جتنے بھی فتنے برپا ہوئے یا آئندہ ہوں گے، ان تمام فتنوں میں وہ سب سے بڑا فتنہ ہے دجالی فتنہ. اس کی تیاری کیجئے.
وہ دجالی فتنہ کتنا بڑا ہوگا. سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کے تناظر میں اس مضمون کو دیکھیں. اللہ رب العزت کا فرمان ہے یوم کے ساتھ. یوم کے معنی دن کے آتے ہیں. یوم یأتی بعض آیات ربک، جس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی برپا ہو جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے صحیح مسلم کے حوالے سے میں اس کی تائید میں ان 3 چیزوں کا تذکرہ کروں گا جو اس آیت میں موجود ہیں. وہ تینوں چیزیں آیت میں اجمال ہے. یوم یأتی بعض آیات ربک، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس دن آپ کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی برپا ہوگی. جس دن وہ نشانی آ گئی اور جس دن وہ فتنہ برپا ہو گیا تو ہمارے اللہ کا بیان یہ ہے لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جس دن وہ فتنہ برپا ہوگا، جس دن اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی اس روئے زمین پر برپا ہوگی، پھر اس دن کسی بھی شخص کو ایمان لانا اسے نفع نہیں دے گا. ابھی تو کوئی بھی ایمان لے آئے اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہے. کتنا ہی بڑا شرک کرنے والا انسان ہو، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم اور پاپی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایمان لے آئے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان مقبول ہے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فلاں تاریخ میں جتنے لوگ ایمان لائے ان کا ایمان اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یہ اتھارٹی ہے ہمیں اور آپ کو. اور فلاں علاقے کے لوگ اگر ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. یہ اختیار ہمیں اور آپ کو حاصل ہے نہیں. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دن کے بارے میں بتایا کہ ایک دن ایسا آ کر رہے گا، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی برپا ہو جائے گی. وہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب وہ فتنہ برپا ہو کر رہے گا، اور جب وہ فتنہ برپا ہوگا اس نشانی کے آ جانے کے بعد پھر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اسے نفع نہیں پہنچائے گا. یہ وضاحت اور صراحت قرآن میں موجود ہے. لا ينفع نفسا ایمانها، کسی بھی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا. ہاں جو پہلے سے مومن ہیں ان کا ایمان انہیں نفع پہنچاتا رہے گا جب وہ فتنہ برپا ہوگا. اللہ اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے ہم سب کو کامل اور مکمل ایمان عطا فرمائے، کیونکہ اگر وہ فتنہ برپا ہو گیا، اللہ کی نشانیوں میں سے وہ نشانی وجود میں آ گئی، تو پھر کسی انسان کا نیا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. تبھی اللہ رب العزت نے فرمایا لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے اب ان کا نیا ایمان ان کو نفع نہیں پہنچائے گا. پہلے سے جو مومن ہیں ان کا ایمان انہیں اس فتنے کے بالمقابل، اس نشانی کے بالمقابل نفع پہنچائے گا، کیونکہ وہ پہلے سے مومن ہیں. او کسبت فی ایمانها خیرا، ایمان لانا اور ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس فتنے کے برپا ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو عملی طور پہ برپا کر رہے تھے وہ فتنہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ہاں جو پہلے سے مومن نہیں تھے یا اتنے ڈھلم یقین تھے کہ وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے تھے، بس ایسے زندگی ان کی لا ابالی پن میں گزر رہی تھی، تو پھر ان کا ایمان ان کو نفع نہیں پہنچائے گا. اگر آپ نے آیت کا ترجمہ سمجھ لیا تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہوگا وہ کون سی نشانی ہے، وہ کون سے فتنے ہیں جو برپا ہوں گے جس کے بعد کسی کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوا نا.
تو اس کا جواب دینے کی اتھارٹی مجھے تو ہے نہیں، نہ کسی مولانا صاحب کو ہے، نہ کسی مفسر صاحب کو ہے۔ مجھے اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس نشانی کے بارے میں اور اس فتنے کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ یہ اتنے علماء کرام موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں۔ اللہ کی بات تو اللہ وعدے کریں گے یا رسول اللہ بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو اس آیت کی تفسیر ہے۔ آئیے ہم اس صحیح مسلم میں موجود سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس روایت کو سامنے رکھیں تو پوری حقیقت نمایاں ہو جائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تین چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں ہیں۔ جب وہ تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی بھی شخص کو اس کا ایمان نفع نہیں پہنچائے گا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک، اب بعض آیات ربک میں کتنی چیزیں ہو گئیں؟ تین۔ یہ تین چیزیں جب ظاہر ہوں گی تو پھر کسی بھی شخص کو اس کا ایمان اسے نفع نہیں پہنچائے گا۔ وہ تینوں چیزیں پہلے اجمال کے ساتھ میں سن لیجئے، اس کے بعد جو ہمارا آج کا موضوع ہے دجالی فتنہ، ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے ان تین چیزوں میں سے جو پہلی چیز بتائی ہے وہ یہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ابھی سورج کدھر سے طلوع ہو رہا ہے؟ مشرق سے۔ غروب کدھر ہو رہا ہے؟ مغرب میں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ضرور آئے گا، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ دن برپا ہو کر رہے گا کہ اس وقت کے انسانوں کی یہ کھلی آنکھیں بیداری کے عالم میں دیکھیں گی کہ آج یہ سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے۔ اگر ایسا ہوا اور یقیناً ہوگا، جس دن ایسا ہو جائے گا پھر کسی انسان کا ایمان لانا اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوگا۔ پھر وہ اتنی بڑی نشانی دیکھ لینے کے بعد اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے ہاں ایمان بالغیب معتبر ہے۔ اتنی بڑی نشانی دیکھ لی جسے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، تو اب اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ فرعون سے واقف ہیں؟ یہ فرعون اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا کیا؟ اپنے بارے میں دعویٰ کرتا رہا پوری زندگی، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب اعلیٰ ہوں میں تمہارا۔ یہ رب اعلیٰ جب مر رہا تھا، بحر قلزم کی طوفانی موجوں میں غرقاب ہو رہا تھا، تو آپ بتائیں اپنے مرنے سے پہلے کیا فرعون نے ایمان قبول کر لیا تھا؟ یا انا ربکم الاعلی کے دعوے کے ساتھ کفر و شرک کے ساتھ مرا ہے یا ایمان قبول کر کے مرا ہے؟ ایمان لے آیا تھا مرنے سے پہلے، اور یہ قرآن کی صراحت ہے۔ ہم اور آپ تو وہاں تھے نہیں۔ قرآن مجید کا بیان یہ ہے کہ فرعون اپنے مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں مقبول بھی کیا یا نہیں؟ یہ ہے اصل میٹر۔ اللہ نے فرمایا کہ آلان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لا رہا ہے۔ غیبی حقیقتیں اس پر بحر قلزم کی طوفانی موجوں میں منکشف ہو گئیں، موت کے فرشتے کو اس نے دیکھ لیا، تب کہہ رہا ہے کہ ہم ایمان لائے۔ بنو اسرائیل کے رب پر، رب العالمین پر، اب وہ ایمان معتبر نہیں، اب تو ایمان لا رہا ہے۔ وقد عصیت قبل، بڑی نافرمانی کی ہے تو نے اس سے پہلے، وکنت من المفسدین، اور زمین میں فساد برپا کرنے والوں میں سے تو تھا۔ ایمان لایا لیکن مقبول نہیں ہوا۔
کیونکہ اس نے ایک نشانی دیکھ لی. ایسے ہی یہ سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس دن ایسا ہوگا اس دن کسی بھی ایمان لانے والے کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا، الا یہ کہ جو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کا ایمان ان کو نفع پہنچاتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات بتائی اس کو اور زیادہ توجہ سے سنیے گا. وہ دوسری چیز آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، جس دن اس دھرتی پر دجال لوگوں کے درمیان آ جائے گا، بس یہ سمجھ لینا کہ اب نئے لوگوں کا ایمان، لوگوں کا اب نیا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے خروج کو اور دجال کے ظہور کو ان فتنوں میں سے ایک فتنہ قرار دیا ہے کہ اس کے آنے کے بعد اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. تیسری چیز بھی سن لیجئے، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہماری گفتگو کا آج موضوع نہیں ہے. دابۃ الارض، زمین شق ہوگی، صفا پہاڑی کے قریب پہاڑی پھٹے گی اور اس کے اندر سے جانور نکلے گا، وہ انسانوں سے گفتگو کرے گا. قرآن مجید میں اس کی وضاحت اور صراحت موجود ہے. جب وہ دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا جانور ظہور پذیر ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اس نشانی کو دیکھنے کے بعد اب اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. یہ تین چیزیں آپ نے اس آیت کے تناظر میں صحیح مسلم کے حوالے سے سن لی، جس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دجالی فتنے سے بڑا کوئی فتنہ اس روئے زمین پر کبھی ظاہر نہیں ہوگا. سب سے بڑا فتنہ دجالی فتنہ ہے. آپ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول اس روئے زمین پر تشریف لائے، ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے اپنے دور کے لوگوں کو، اپنی اپنی امتوں کو دجالی فتنوں سے آگاہ کیا ہے. میں بھی تمہیں دجالی فتنوں سے آگاہ کرتا ہوں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دجال اور اس کے فتنوں سے جتنی تفصیل کے ساتھ اپنی امت کو آگاہ کیا ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی اور کسی رسول نے دجال کے بارے میں اتنی واضح معلومات فراہم نہیں کی جتنی واضح معلومات دجال کے بارے میں اور اس کے فتنوں کے بارے میں ہمارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں فرمائی ہیں. یہی وجہ ہے کہ علماء نے ایک مسئلہ لکھ دیا اور وہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو آج سننا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. قرآن کی اس آیت، احادیث صحیحہ میں موجود دجالی فتنوں کے تذکرے، اس کے تناظر میں علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ والدین پر یہ مذہبی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ والدین اپنی اولاد کو دجالی فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں. یہ اولاد کا حق ہے ماں باپ پر. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دجالی فتنوں سے آگاہی دینا یہ نبی والا کام ہے، بلکہ اور آسان زبان میں عرض کر دوں کہ دجال اور اس کے فتنوں سے امت کو آگاہ کرنا یہ نبیوں اور رسولوں والا کام ہے. جب نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ نہ کیا ہو، اور سب سے زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ
دجال اور اس کے فتنوں سے کس نے آگاہ کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دجالی فتنوں اور دجال سے امت کو آگاہ کرانا یہ کس کا کام ہے؟ نبی والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے، ہر نبی نے یہ کام کیا ہے۔ آئیے ہم مل جل کر یہ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ یہ کام نبیوں والا، رسولوں والا، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ کام ہم اور آپ بھی کریں گے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں آپ تشریف لائے، عنوان ہے دجالی فتنے۔ کوئی سوچے کہ اس کا سیرت سے کیا تعلق؟ میاں دجالی فتنوں کو بیان کرنا میرے مصطفیٰ کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ والدین کے ذمے ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دجالی فتنوں سے آگاہ کریں اور دجال کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تیار کریں۔ اسی کے ذیل میں علماء نے اس مسئلے کی اور وضاحت کر دی۔ ائمہ کے ذمے ہے، مسجدوں کے اماموں کے ذمے ہے کہ وہ مسجدوں کے منبروں سے اپنے نمازیوں کو دجالی فتنوں سے آگاہ کریں۔ تو سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجالی فتنہ۔ ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، یہاں بیٹیاں بھی موجود ہیں، مائیں موجود ہیں، وہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ آپ باپ ہیں کسی بچے کے، وہ ماں ہیں کسی بچے یا بچی کی، ماں باپ کے ذمے علماء نے قرآن و حدیث کے تناظر میں یہ ذمہ داری ان کے سروں پہ رکھ دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دجالی فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں، اور اماموں کے ذمے بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کو، نمازیوں کو دجالی فتنوں سے آگاہ کرتے رہیں۔ آگاہ کب کریں گے؟ جب خود معلوم ہو کہ دجال کون ہے، اس کے احوال کیا ہوں گے، اللہ نے اس کو کیسے کیسے اختیارات دیے ہوں گے، ان اختیارات کے نتیجے میں انسان کیسے کیسے دھوکے کھائیں گے، ان تمام حقیقتوں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ دجال کے تذکروں سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ میں اس وقت صرف احادیث کی 7 معتبر کتابوں کے نام آپ کو بتاؤں گا، اور پھر یہ بتاؤں گا کہ حدیث کی اس کتاب میں دجال کا تذکرہ کتنی بار آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں گے یہ فتنہ ہے کتنا بڑا۔ صحیح بخاری، اس کتاب کا بڑا اونچا مقام ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دجال کے تذکرے پر مشتمل جو احادیث ذکر کی ہیں، 51 مقامات پر دجال کا تذکرہ ہے۔ 51 مقامات پر۔ صحیح مسلم میں دجال کا 65 مرتبہ تذکرہ آیا ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ اتنی زیادہ حدیثیں، دجال کے اتنے تذکرے حدیث کی کتابوں میں محدثین نے کیوں جمع کیے ہیں؟ یہ فتنہ ہی اتنا بڑا ہے۔ ابو داؤد میں 29 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے۔ ترمذی میں 28 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے۔ نسائی میں 33 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے۔ ابن ماجہ میں 18 مرتبہ دجال کا تذکرہ آیا ہے۔ اور ایک حدیث کی بڑی اہم، بڑی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 29,000 احادیث کا وہ مجموعہ ہے، اس کا نام ہے مسند الامام احمد ابن حنبل۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس مسند میں دجال کا تذکرہ 206 مرتبہ آیا ہے، سب سے زیادہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ کوئی بڑی شے ہے، یہ دجال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی شے ہے۔ نبی علیہ السلام دجال کے فتنوں سے اپنے اللہ کی پناہ چاہا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنوں سے حفاظت اپنے اللہ سے آپ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اب دجال کے لیے جو ایک بڑا مشہور لفظ ہے، پہلے آپ اس کو یاد کیجئے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سبق بیسک طریقے پر یاد کریں، پہلے جذباتی انداز میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہو کہ دجال کی حقیقت کیا ہے۔ دجال کی حقیقت میں 2 لفظ میں آپ کو پہلے یاد کرائے دیتا ہوں۔ مسیح، کہیے
میم سین یا ہا، مسیح دجال. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کی پناہ چاہتے تھے، اس میں جملہ ہے من فتنۃ المسیح الدجال. اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے. تو آپ کو یہ دونوں لفظ سمجھنے ہیں تاکہ آپ دجال کی حقیقت سے واقف ہو سکیں. مسیح دجال اور ایک مسیح ابن مریم ہے. تو اب مسیح دجال کو سمجھیں. کچھ تذکرہ مجھے مسیح ابن مریم علیہ السلام کا بھی کرنا پڑے گا کیونکہ وہی تو اس کا صفایا کریں گے، اور امام مہدی کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا پڑے گا کیونکہ دور ان کا ہوگا. یہ تین شخصیات ہیں ایک دور کی. مسیح دجال، مسیح ابن مریم علیہ السلام اور امام مہدی رضی اللہ عنہ، یہ تین شخصیات ہیں. تو اس میں سب سے پہلے مسیح دجال پہ ہم گفتگو کر لیں. مسیح کا ترجمہ کیا ہے؟ دجال کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے نام میں اس کا تعارف موجود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دجال کے ساتھ میں جو لفظ مسیح لگا ہے یہ سیاحت سے بنا ہے، یعنی یہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر علاقے میں 40 دنوں میں سیر کر کے پوری دنیا کو گھوم لے گا. یہ اس بنیاد پہ اس کو کیا کہا گیا؟ مسیح. کتنے دنوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا؟ یہ 40 دنوں میں. تو دلی میں آئے گا کہ نہیں؟ ضرور آئے گا. ویلکم جعفر آباد آئے گا میاں، انڈیا میں بھی آئے گا. کوئی خطہ باقی نہیں بچے گا جہاں یہ مسیح چکر نہ لگائے، کیونکہ پہلے یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد یہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. میں رب ہوں تمہارا. بڑا نازک دور ہوگا. کمزور یقین کے لوگوں کا گزارا نہیں ہوگا، وہ کافر بن جائیں گے. اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے. اور مسیح دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نسخے عطا کیے ہیں، ان نسخوں کو اپنانا ہوگا ورنہ بچ نہیں سکتے. اور مذاکرے کا سلسلہ اگر منقطع ہو گیا، علماء کے پاس بیٹھ کر دجال کے فتنوں کو اگر آپ نے نہ سمجھا تو آپ اپنی نسل کو بھی آگاہ نہیں کر سکتے. اور اچانک وہ دن آ جائے گا جب دجال اپنی تمام تر فتنہ سازیوں کے ساتھ، فتنہ سامانیوں کے ساتھ آئے گا تو ہماری نئی نسل اس کا کیسے مقابلہ کرے گی؟ اسے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا کہ دجال کون ہے. یہی وجہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اور ہر رسول نے اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنوں سے آگاہ کیا ہے. سب سے زیادہ تفصیلی بیان ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. مسیح کا مطلب سمجھ گئے؟ سیاحت، بھاگنا دوڑنا، چلنا پھرنا. پوری دنیا میں، ہر خطے میں، ہر انسانی آبادی میں وہ کتنے دنوں میں چکر لگا دے گا؟ 40 دنوں میں. لیکن وہ جو 40 دن ہوں گے ان میں سے جو پہلا دن ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا. جب میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وضاحت کی تو صحابہ تذبذب کا شکار ہو گئے. نماز کے سلسلے میں انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا اندازے سے. ناروے گئے ہیں کبھی آپ؟ دیکھیے یہ مشرق ہے اور یہ مغرب، یہ شمال ہے، شمال اور یہ جنوب. شمال اور مغرب کے اس حصے میں اوپر چلے جائیے انگلینڈ ملے گا، اور انگلینڈ کے اور اوپر جائیں گے وہاں ناروے ہے. ناروے میں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے اور 6 مہینے کی رات ہوتی ہے موجودہ وقت میں. تو 1 سال کا 1 دن ہوگا، اس پہ تعجب مت کرنا. ابھی فی الحال 6 مہینے کا دن ہو رہا ہے. ابھی موجودہ حالت میں 6 مہینے کی رات ہو رہی ہے. جب وہ 6 مہینے کا دن ہوگا سورج کی کرنیں سامنے رہتی ہیں اور سحری کھائی جا رہی ہے. سورج کی کرنیں سامنے ہیں، افطار کیا جا رہا ہے.
सूरज की किरणें सामने हैं, सूरज चमक रहा है, फज्र पढ़ी जा रही है, सूरज सामने है, ईशा पढ़ी जा रही है, मगरिब पढ़ी जा रही है। कैसे? उस जमाने में वहां के लोगों ने मुफ्तियान कराम से जब मसला मालूम किया था तो दज्जाल से मुताल्लिक इसी हदीस को सामने रखकर हमारे अकाबिर उलमा ने वहां के लोगों को यह फतवा दिया था कि जब दज्जाल के जमाने में एक दिन एक साल का होगा, सहाबा ने नमाज के बारे में पूछा था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदाजा बताया था, यानी फजर से लेके जोहर तक जितना वक्फा होता है इतने वक्फे के साथ तुम फजर और जोहर को अदा करना, जोहर से असर तक आम जगहों पर जितना वक्फा होता है उतने अंदाजे से तुम जोहर और असर पढ़ना। तो नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमाने आलीशान के तनादुर में उस वक्त उलमा ने नॉर्वे के मुसलमानों को यह फतवा दिया था कि तुम भी औकात मुतय्यन कर लो, 24 घंटे को ऐसे तकसीम कर लो, वो इसी हाल में नमाज पढ़ो और इसी हाल में रोजे रखो। मसीह दज्जाल का तस्वुर पूरे यकीन और अकीदे के साथ यहूद में मौजूद है, वो उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो दरख्त लगा रहे हैं जिनसे उनकी हिफाजत हो, अहादीस में जो जो तज़किरे हैं वो उसके लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ये एक उम्मत मुस्लिमा है जिसने अपने नबी के फरमूदात और अपने नबी के इरशादात की वदाहतों सराहतों के बावजूद दज्जाल का तारुफ तक तो हासिल नहीं किया, मुकाबला कहां से करेंगे? ये मसीह दज्जाल है, मसीह सियाहत से बना है, 40 दिनों में इसे पूरी दुनिया की सैर कर लेनी है, जहां जहां इंसानी आबादी है वहां जाकर वो उनको राह रास्त से हटाकर अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा। मसीह दज्जाल हर जगह चक्कर लगाएगा 40 दिनों में। 40 दिनों में से जो पहला दिन होगा वो कितना तवील होगा? 1 साल के बराबर। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो उसका दूसरा दिन होगा वो 1 महीने के बराबर होगा, फिर उसका जो तीसरा दिन होगा वो 1 हफ्ते के बराबर होगा। कितने दिन इस्तेमाल हो गए? 3, और 40 में से 3 निकाल दीजिए, बाकी बचे 37। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो 37 दिन आम दिनों की तरह होंगे। ये है उसके 40 दिनों का खाका जिसमें पूरी दुनिया में पहुंचकर वो फितरे बर्पा करेगा, लोगों को अपनी रुबूबियत तस्लीम करने पर आमादा करेगा। और हजरत मौलाना मुनादिर अहसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की जबान में अगर मसीह दज्जाल के इख्तियारात को मैं बयान करूं तो एक जुमले में उसको याद रखिएगा, फितरत पर बाला दस्ती अल्लाह उसे अता कर देगा। आजमाइश करनी है ना, इम्तिहान हमारा और आपका होना है। उस इम्तिहान के लिए अल्लाह उस दज्जाल को फितरत पर बाला दस्ती अता कर देगा। ये फितरत पर बाला दस्ती क्या होती है अभी मैं इसकी वजाहत करूंगा ताकि दज्जाल के फितरों को आप समझ सकें। और फितरत पर बाला दस्ती के लिए मैं जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से 1-2 बातें आपके कानों में डाल दूं जो आप देखते रहते हैं। वजूद कोई नहीं, लेकिन वो वजूद आपको नजर आएगा। वो वजूद कैसे नजर आएगा उसके लिए मैं आपको 1-2 बातें बताता हूं ताकि दज्जाली फितनों को आप समझ सकें और फितरत के कानून पर जो दज्जाल को बाला दस्ती हासिल होगी हमारे और आपके इम्तिहान के लिए आप उसके फितनों की हकीकत को समझ सकें। देखिए, स्पेस में होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी ये एक बड़ी अहम चीज है आज के दौर में। स्पेस खाली जगह है ना, इसके अंदर होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी आज के दौर में आई है। 3D ग्राफिक के जरिया से ग्रीन स्क्रीन पे उसकी शुआएं पड़ती हैं, चारों तरफ से कैमरे लगाए जाते हैं और उन चारों तरफ से जो कैमरों की शुआएं पड़ती हैं उस 3D पर, तो उसके नतीजे में आपको इसी मकाम पर हाथी मोटा ताजा सूंड हिलाता हुआ पैरों के साथ में चलता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन आपको नजर आएगा। या आपने देखा होगा शायद, या नहीं देखा, देख लेना। हम तो देखते रहते हैं क्योंकि हमारा मौजू है ये। आज के दौर में लोग क्या कर रहे हैं, इससे आप फितरत पे बाला दस्ती
اور دجال کے فتنوں کو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ اگر اس 3D گرافک میں مچھلی کا نقش ڈالا گیا، سمندر کا نقش ڈالا گیا، چاروں طرف سے کیمرے پڑے، خالی میدان میں آپ کو بہتا ہوا سمندر دکھائی دے گا اور اس میں مچھلیاں آپ دیکھیں گے اور آپ وہاں جائیں گے تو ہوگا کچھ نہیں۔ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے جس کو میں نے بتایا، ہولوگرافک ٹیکنالوجی۔ چاروں طرف کیمرے ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر اس کی عکس کو محفوظ کیا جاتا ہے، ہر چہار جانب سے وہ شعاعیں آتی ہیں، اس سے ایک جسم تو دکھائی دے گا لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ دجال یہ بنا ہے دجل سے۔ دجال کس سے بنا ہے؟ دجل سے۔ اور دجل کہتے ہیں مکر و فریب کو، دھوکے بازی، شعبدہ بازی، ہو کچھ دکھا دے، یہ دجل ہے، مکر و فریب ہے۔ ہیں بہت سارے دجل کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے، لیکن تمام مکر و فریب کرنے والوں میں سب سے بڑا مکر و فریب کرنے والا کون ہوگا؟ وہ مسیح دجال۔ اس کے پاس عجیب شعبدے ہوں گے، وہ اپنے دجل سے اور اپنے مکر سے اور اپنے شعبدوں کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو اس کا نام ہی تجویز ہو گیا، مسیح ہے تو یہاں بھی آئے گا، ہر انسانی آبادی میں جائے گا۔ دجال ہے تو مکر و فریب سے کام لے کے لوگوں کو دھوکے میں ڈالے گا۔ اس کے دھوکوں کی تفصیل موجود ہے احادیث میں۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، اس کا حکم ہوگا بارش ہونی شروع ہو گئی۔ سوکھا کھیت ہے، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، وہ حکم دے گا تو اچانک زمین سے لہلہاتی ہوئی کھیتی نکل آئے گی۔ وہ پوچھے گا کہ اپنے دادا جان سے بات کرنا چاہتے ہو؟ ہاں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک اشارہ کرے گا وہ دادا سامنے حاضر۔ وہ دادا ہی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا؟ بیان کچھ اور ہوگا، دکھائی کوئی اور دے گا۔ وہ دادا کو سامنے زندہ کر دیا اور دادا جان سے گفتگو کرا دی ہے، والد مرحوم سے گفتگو کرا دی ہے دجال نے۔ لوگ کہیں گے کہ ہاں آپ ہیں ہمارے رب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنے بڑے شعبدے بازی کے کرشمے جب وہ دکھائے گا تو لوگ متاثر ہوں گے۔ وہ اپنے ساتھ میں جنت لے کے چلے گا، وہ اپنے ساتھ میں جہنم لے کے چلے گا اور پوچھے گا کس میں جانا چاہتے ہو، جنت میں یا جہنم میں؟ تو آدمی کی فرمائش کیا ہوگی کہ ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی وہ جنت حقیقت میں جہنم ہوگی، ظاہری ٹائٹل جنت کا ہوگا، اور جو اس میں جائے گا وہ جہنم میں گرے گا۔ اور جس نے کہا کہ مجھے تیری جنت نہیں چاہیے، مجھے تیری غذائیں نہیں چاہیے، مجھے تیری فراہم کردہ سہولتیں نہیں چاہیے، میرے ایمان والے بھائیوں، ہوگا بہت امتحان کا وقت، کھانا نہیں دے گا، وہ تمام غذاؤں پہ اس کا قبضہ ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ قرآن نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری آزمائش تم پر خوف مسلط کر کے بھی ہم کریں گے، اور تمہاری آزمائش تمہیں بھوکا رکھ کے بھی کریں گے۔ پہلے سے ذہن بنا لینا کہ وہ وقت آزمائش کا آ سکتا ہے جبکہ دجال تمام غذاؤں پہ اپنا قبضہ کر چکا ہوگا، تمام اجناس پہ اس کا قبضہ ہوگا، تمام کھانے پینے کی چیزوں پر اس کا قبضہ ہوگا، اور اس کا یہ کہنا ہوگا جو مجھے رب مانیں گے ان کو غذا دوں گا، اور جو مجھے رب نہیں مانیں گے ان کو میں غذا نہیں دوں گا۔ اس حال میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذہن پہلے سے بنا لو اور بچوں کو آگاہ کر دو کہ اگر ایسا کبھی کوئی دور آئے، دجال اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ اجناس پر، غذائی چیزوں پر، معقولات و مشروبات پہ اگر اس کا قبضہ ہو جائے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں رب مانو گے تو ہم دیں گے اور نہیں مانو گے تو ہم نہیں دیں گے، تو برداشت کر لینا، صبر کرنا، اللہ کی مدد تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ قتل کر دیا جائے گا مقام لط کے اوپر، اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ العزیز، بچے گا نہیں وہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کرنے ہی کے لیے تو آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ
رکھ رکھا ہے، وہ آئیں گے اسی ظالم کو قتل کرنے کے لیے۔ ان کی تشریف آوری کا مقصد یہی ہوگا کہ دجالی نظام ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور دجال کے قتل کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی رضی اللہ عنہ، جو ان کا طریق حکومت ہوگا، اس کے نتیجے میں پورے عالم میں امن و امان برپا ہو جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء میں بہت زیادہ ترقی ہو جائے گی، لوگ اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ زکوٰۃ لیے لیے آپ گھومیں گے، اور آپ کی زکوٰۃ کو کوئی وصول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر خطے میں ہر علاقے میں امن و امان برپا ہوگا۔ تو یہ ہے مسیح اور یہ ہے دجال۔ مسیح کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے اور دجال کا مطلب بھی آپ سمجھ گئے۔ سب سے پہلے تو دجال کی شکل بتائی جائے آپ کو حدیث کے حوالے سے، تبھی تو پہچانیں گے اس کو۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دجال کو دیکھا ہے، اللہ نے دجال کی شکل و شباہت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کر دی، خواب میں دکھا دیا، عیسیٰ ابن مریم کو بھی اور دجال کو بھی۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام پر دجال کی شکل و شباہت اور اس کی صورت اجاگر کر دی، تب ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کا حلیہ ہمیں اور آپ کو بتا دیا۔ تو اس کے حلیے سے واقف ہونا ضروری ہے نا۔ آپ سے کہا جائے کہ فلاں آئے گا، اس سے بچ کے رہنا، بڑا خطرناک آدمی ہے، قتل کرنے کے لیے آئے گا، تو آپ کہیں گے ذرا اس کی شکل و شباہت تو بتاؤ، اس کا حلیہ تو بتاؤ، وہ ہے کیسا۔ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دجال کا حلیہ بتا دیا، دجال کی شکل و شباہت بتا دی، اس کی پیشانی پہ کچھ لکھا ہوگا اس کی وضاحت کر دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، اور اس کی پیشانی پہ جو لکھا ہوگا اس کو پڑھنے کے لیے پڑھا ہونا ضروری نہیں، یہ اللہ کا انعام ہے۔ وہ عربی زبان میں لکھا ہوگا، کاف، الف، فا، را، الگ الگ۔ اب عربی زبان کے یہ حروف تہجی ہیں، جو آدمی انگریزی جانتا ہے، جو آدمی پنجابی پڑھا ہوا ہے، کسی اور زبان کو پڑھنا وہ جانتا ہے، وہ کاف کیسے پہچانے گا، وہ الف کو کیسے پہچانے گا، وہ فا کو کیسے پڑھے گا، وہ را کو کیسے جانے گا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے وضاحت کر دی کہ دجال کی پیشانی پر جو کافر الگ الگ حروف تہجی میں لکھا ہوگا، اس کو ہر شخص پڑھ لے گا، ایمان والا، وہ پڑھا ہوا ہے، وہ اس زبان کو جانتا ہے تب بھی اسے پڑھ لے گا، اور وہ ان پڑھ ہے، وہ زبان پڑھنا ہی نہیں جانتا، وہ بھی پڑھ لے گا۔ یہ ہے وہ مسیح دجال جس کے فتنوں سے ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ کچھ پیشانی کا پتہ چلا، دجال کی پیشانی کیسی ہوگی، اس پہ کیا لکھا ہوگا، کاف، الف، فا، را، جب اس کو ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کافر۔ اس کا چہرہ کیسا ہوگا، نبی علیہ السلام نے اس کے چہرے پر خاص طور پہ آنکھ کے حوالے سے ایک وضاحت کی ہے، آنکھ کے حوالے سے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کے اس فرمان عالی شان میں، اس کے تعارف میں آنکھ کے انتخاب کو گہرائی سے دیکھیں تو آپ کی زبان ہی نہیں، آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا کہ ایک انسان کی شناخت میں سب سے بنیادی کردار آنکھ کا ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے اگر غیر ملکوں کا سفر کیا ہے، ویزا حاصل کیا ہے، تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی شناخت میں آنکھ کا کتنا بڑا دخل ہوتا ہے۔ جب آپ ویزا لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو بٹھلا کے آپ کی آنکھوں کا فوٹو لے لیا جائے گا۔ جب آپ کسی ملک کا سفر کریں گے تو وہ آپ کی آنکھیں وہاں بھیج دی جائیں گی، گال نہیں بھیجے جائیں گے، گال بھی پورا چہرہ جائے گا، لیکن گالوں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اسے تبدیل کرا سکتے ہیں، ناک کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اس کی سرجری کرا سکتے ہیں، پیشانی کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اس کی سرجری کرا سکتے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ اپنے چہرے کو تو بدلوا سکتے ہیں، لیکن جو آنکھیں ہیں انہیں تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہذا
انسان کی شناخت میں آج بھی سب سے زیادہ اہمیت آنکھوں کی ہے. جب آپ اس ملک میں پہنچیں گے جہاں کا ویزا حاصل کیا، وہ کہیں گے ذرا سیدھے کھڑے ہو. وہاں کا کیمرہ آپ کی آنکھ کی ایک ایک نس کو گرفت میں لے کے بتا دے گا یہ وہی بندہ ہے جس نے ویزا حاصل کیا تھا یا کوئی دوسرا بندہ ہے. یہ آنکھوں کی شناخت، یہ آنکھیں انسان کی شناخت میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں. تو کرو درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے دجال کے پہچاننے کے لیے اس کے وجود میں بہت اہمیت کے ساتھ اس کی آنکھ کا تذکرہ کیا ہے. آنکھ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نبی بھی اس دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اپنی قوم کو دجال جو کانا ہے، جو جھوٹا ہے، جو آئے گا، ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو اس دجال کے بارے میں متعارف کرایا، تعارف کرایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ وہ کانا ہوگا اور وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا. تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کانے ہونے کی وضاحت کی. داہنی آنکھ اس کے چہرے پر ایسی لٹک رہی ہوگی جیسے کہ انگور، پکا ہوا انگور لٹکتا ہے. یہ حالت ہوگی اس کے چہرے کی. اب تو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. کانا ہوگا داہنی آنکھ سے، اور وہ داہنی آنکھ کے احاطے میں نہیں ہوگی بلکہ وہ آنکھ کے احاطے سے نکل کر لٹک پڑے گی اور پکے ہوئے سرخ انگور کی طرح اس کی آنکھ ہوگی. اتنا تعارف کرایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ یہ امت اس دجال سے واقف ہو جائے اور اس کے فتنوں کو سمجھ لے اور اس کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے. وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ جس نے اللہ کی پناہ حاصل کی اور دجال کو پہچان کر اس کے فتنوں سے اپنی حفاظت کی، بس وہی مومن بچے گا، ورنہ سب اس کے پیروکار بن کے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. خروج دجال کی وضاحت مزید کر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے دجال خارج ہوگا، ریگستانی علاقے سے وہ نکلے گا، وہاں سے اس کا خروج ہوگا. اور اس ترتیب پر جو میں نے 40 دنوں کے حوالے سے بتائی، جس کا پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر اور 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے. وہاں سے نکل کر ان 40 دنوں میں اس ترتیب کے ساتھ دنیا کے تمام انسانی آبادی علاقوں میں پہنچ کر وہ فتنہ برپا کرے گا. اس کے اشارے پہ بارش ہو جائے گی، اس کے اشارے پر خشک بنجر زمین لہلہا اٹھے گی، اس کے اشارے پر غذائی اجناس نکل پڑیں گی. معقولات و مشروبات کی چیزوں پہ اس کا اکیلا اپنا قبضہ ہوگا. وہ جس کو چاہے گا کھانا ملے گا اور جس کو نہیں چاہے گا کھانا نہیں ملے گا. ان نامساعد حالات میں ایمان کا تحفظ ہو، ان نامساعد حالات میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار ہو. یہ ہے ہماری اور آپ کی آزمائش. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس آزمائش میں مکمل طور پہ کامیابی عطا فرمائے. جب فطرت کے قانون پہ بالادستی اسے مل گئی تو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، مقابلہ بہت سخت ہوگا. ایک حدیث اور سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان کے تناظر میں اس مفہوم کو آپ جانیے کہ اگر معلوم ہو جائے، میں پہلے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ویلکم میں دجال آیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایت دے دی کہ اس کے سامنے مت جانا. لوگ شوق میں بھاگیں گے نا، ایسا جادو کر آیا ہے، ایسا شعبدے باز آیا ہے، ایسی چیزیں اور ایسے کرتب دکھانے والا آیا ہے، تو کیا اس کے پاس جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کے کرتب دیکھنے کے لیے، اس کے شعبدے دیکھنے کے لیے جائیں گے؟
ٹھیک ہے جا کر پہچان بھی سکتے ہیں کہ کافر لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر پہچان بھی سکتے ہیں کہ آنکھ لٹکی ہے، یقیناً یہ دجال ہے، پہچان تو لیں گے، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کو دیکھ کر اور اس کے فتنوں کو دیکھ کے اس کے فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں ہے تو اس کا سامنا مت کرنا، اپنے ایمان کو حتی الامکان بچا کے رکھنا، پریشانیاں اٹھانا، مصیبتیں برداشت کرنا، اس کے سامنے جانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے ایمان میں کچھ کمزوری ہو، اس کے شعبدوں سے متاثر ہو جاؤ اور پھر اپنا ایمان گوا بیٹھو، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، لہذا اس کا سامنا کرنے کی کوشش نہ کرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سامنے آ جاتا ہے تو آپ کو مقابلے کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں عطا کر دی ہیں، سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لو، پابندی کے ساتھ میں ان کی تلاوت کیا کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ ہے کہ جو شخص ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے اور انہیں پڑھتا رہے تو اللہ ان 10 آیتوں کی برکت سے اس کو دجالی فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ مقصود تو حفاظت ہے، اس کی مقابلہ آرائی مقصود نہیں ہے، اور یہی تو مقابلہ آرائی ہے کہ آپ اس کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو، اس کے جال میں نہ پھنسنے پائیں، یہی مقابلہ آرائی ہے، اور دجال کی فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد بھی کرنی ہوں گی اور کثرت کے ساتھ میں ان کی تلاوت بھی کرنی ہوگی، اور جب جمعے کا دن آ جائے تو پوری سورۃ الکہف کو پڑھ لیا کرو، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ ابتدا کی 10 آیتیں جو آپ کو یاد کرنی ہیں، مائیں بہنیں بھی توجہ سے سن لیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو فتنے سے، دجال کے فتنوں سے آگاہ کریں، اور دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے ان کو سورۃ الکہف کی آیتیں یاد کرائیں، ابتدائی 10 آیتیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان 10 آیتوں کا ترجمہ سمجھ لینا تاکہ ایمان میں مزید پختگی پیدا ہو جائے، اس کا مفہوم جان لینا کہ ابتدا کی 10 آیتوں میں کتنا عظیم مفہوم موجود ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ آپ اس سورت کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ دجال اور اس کے فتنوں سے ہماری اور آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اب میں آپ کو ایک دعا یاد کرائے دیتا ہوں، پڑھائے دیتا ہوں، پھر یاد کر لیجئے گا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے دعا مانگا کرتے تھے۔ وہ تو محفوظ اور معصوم تھے، ان کے شہر میں دجال داخل نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے نبی کے شہر میں مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکتا، اور مکہ المکرمہ میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ دنیا کے ہر شہر میں جائے گا اور دنیا کے ہر خطے میں جائے گا اور دنیا کے ہر حصے میں جا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ مدینہ منورہ کے بارے میں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک وضاحت فرما دی کہ اس وقت مدینہ منورہ کے انٹرنس یعنی مدخل 7 ہوں گے، ہر مدخل پر، ہر دروازے پر اللہ فرشتوں کو متعین کیے ہوئے ہیں۔ دجال کسی بھی دروازے سے اور کسی بھی حصے سے مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ جہاں حفاظت الہی کا یہ عالم ہو، وہاں کے نبی، وہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دجال کے فتنوں سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی۔ ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا سنیں، اس حدیث کی راویہ ہیں ام المومنین، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کہاں مانگا کرتے تھے؟ نماز میں، تشہد کے بعد۔ ہم اور آپ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعائیں معصورہ پڑھتے ہیں نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشہد میں، نماز میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
اے اللہ میں آپ کی پناہ یعنی حفاظت چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اس کے بعد کا جملہ جو آج ہمارا موضوع ہے اس سے متعلق ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کا دوسرا حصہ یہ تھا آپ کی دعاؤں میں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی حفاظت کا طلبگار ہوں مسیح دجال کے فتنے سے۔ نبی معصوم دجالی فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے اللہ کی حفاظت طلب کر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اسی لیے ہے تاکہ آپ کی امت کو تعلیم ہو جائے، آپ کی امت اس دعا کا اہتمام کرے، تاکہ آپ علیہ السلام کی امت دجالی فتنوں سے محفوظ رہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا مانگ کر ہمیں اور آپ کو تلقین کی ہے دعا، ہمیں اور آپ کو سمجھائی ہے یہ دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اور اے اللہ موت اور زندگی کے جو فتنے ہیں ان سے بھی میں آپ کی حفاظت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اور اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر گناہ سے اور ہر تاوان سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو زندگی کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، موت کے ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر گناہ سے ہر تاوان سے ہماری حفاظت فرمائے، عذاب قبر سے بھی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر دجالی فتنوں سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔